الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف شماتین. سورہ البقرہ آیت نمبر 65. اب اللہ تعالیٰ مغضوب علیہ ہونے کی ایک اور نشانی بتا رہا ہے مجھے کہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو اسی طرح میں تمہیں بھی مغضوب علیہ کر دوں گا، یعنی یہود کے لائن میں کھڑا کر دوں گا. تو وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے، تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن میں کے بارے میں سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے جب سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کو بندر کی شکل بنا دیا یا بندر کی خصلتوں جیسا بنا دیا. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ کون سا زمانہ؟ یہ واقعہ کون سا ہے؟ یہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1600 سال پہلے کا واقعہ ہے. داؤد علیہ السلام کا. جیسے ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جمعے کی چھٹی کا، ایک خاص دن ہے جمعے کا، اور عیسائیوں میں اتوار کا ہے، اور ہمارے یہاں وہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا تھا. ان پر تو اتنی سختی تھی یہود پہ کہ تم اس دن کچھ بھی نہیں کرو گے، کوئی کسی قسم کا دنیاوی کام نہیں کرو گے، صرف عبادت ہوگی. اتنی سختی تھی. لیکن یہ تو دنیا دار لوگ تھے، ہیلے بہانے، جیسے ہم ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ تم، ان کا پیشہ شکار تھا، شکار مچھلیوں کا، سمندر کے کنارے رہتے تھے تو مچھلیاں ان کا پیشہ تھا، اس کے ذریعے سے یہ آمدنی. تو اب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کوئی کام نہیں ہوگا دنیا کا، کسی قسم کی کوئی نہ تجارت نہ کوئی نوکری، وہ کچھ نہیں، صرف عبادت ہوگی. تو اب انہوں نے اب اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے عبادت، وہ بزنس نہیں کریں گے، نوکری نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے. لیکن اللہ نے ان کو آزمانے کے لیے ہفتے کے دن زیادہ سے زیادہ سمندر کے کنارے پر مچھلیاں آنے لگیں. اب ان کے منہ میں آ گیا پانی، تو اب یہ پکڑ تو سکتے نہیں تھے کیونکہ حکم عدولی ہوتی. تو انہوں نے اس کے لیے ایک ہیلا کیا. وہ ہیلا یہ کیا کہ انہوں نے اس سمندر کے کنارے سے ایک ندی نکالی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تو مچھلیوں کو حکم دیا ہوتا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو وہ ساری مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آنے لگی. تو وہ جب انہوں نے ایک راستہ نکالا تو وہ سب اس میں آ گئیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب سب آ گئیں تو انہوں نے ایک بند سے باندھ دیا، یعنی اس کا ڈھکنا لگا دیا. اس طریقے سے بنایا تھا کہ وہ اب واپس سمندر میں نہیں جا سکتی تھی. تو یہ انہوں نے ہیلا کیا. جس طریقے سے ہمیں منع ہے کہ یا جمعے کے دن آپ نماز کی صبح سے لے کر دوپہر کی نماز تک کا آپ پابندی کرو اور اس کے لیے تیاری کرو، نہانا دھونا صفائی یہ سب کچھ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو ہم تو اب نماز بھی نہیں پڑھتے جمعے کی، اور تو دور کی بات ہے. جمعے کی نماز کے بعد تو حکم ہے، جب پڑھ لو تو اس کے بعد تو حکم ہے کہ بکھر جاؤ اور اپنا فضل تلاش کرو. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ دین میں بہت زیادہ نرمی آ گئی تھی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ لوگ ہیلے بہانے کر کے اپنے پیغمبر کی، یہاں کیا چیز ہے؟ یہاں حکم عدولی ہو رہی ہے. کس کی؟ قانون شکنی ہو رہی ہے. کس کی؟ قانون کی. اللہ نے منع کیا، اور یہ اس کی قانون شکنی کر رہے ہیں. اپنے پیغمبر کا بھی کہنا نہیں مان رہے.
حالانکہ سب مسلمان تھے، کتاب والے تھے، پیغمبر والے تھے، لیکن کہنا نہیں مان رہے. تو جب انہوں نے یہ ہیلا بازی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب. تو دو قسم کی وہ ہے کہ ایک یہ صحیح معنوں میں بندر کی شکل ہو گئے اور پھر 3 دن کے بعد وہ لوگ مر گئے. لیکن ایک وہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عقل پہ پردے ڈال دیے اور یہ بندر کی خصلتوں والے بن گئے. اب یہاں دیکھنا ہے کہ بندر کی خصلت کیا ہے. یہ اہم نقطہ ہے. بندر کی خصلت ہے نقل کرنا، سوچے سمجھے بغیر کام کرنا، نقل کرنا، دوسروں کی نقل کرنا. اب یہاں دیکھیں ہم کس کی نقل کر رہے ہیں؟ ہم یہود و نصارہ کی نقل کر رہے ہیں. وہ سود لیتے ہیں، ہم بھی سود لیتے ہیں. وہ شراب پیتے ہیں، ہم بھی شراب پیتے ہیں. ہمیں تو منع ہے. وہ زنا کے عادی ہیں، وہ کھلا زنا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں. ان میں بھی اس کا جائیداد کے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو ان کو جائیداد میں تقسیم نہیں دیتے، حصہ نہیں بناتے، دیتے نہیں ہیں. یہ تمام خرابیاں جو ان میں ہیں ہم ان کی نقل کر رہے ہیں. ہم کپڑوں میں ان کی نقل کر رہے ہیں، فیشن میں ان کی نقل کر رہے ہیں، ہر چیز میں ان کی نقل کر رہے ہیں، ہر چیز میں. اب دیکھیے جو ہم دن مناتے ہیں، جو وہ لوگ دن مناتے ہیں وہ ہم بھی مناتے ہیں. ہمارے اسلام میں ہے. دیوالی ہمارے اسلام میں ہے. کرسمس ہمارے اسلام میں ہے. وہ کون سا ویلنٹائن ہمارے اس میں ہے. اور وہ ایک اور ہے جنوں والا. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے اس میں، جو چیز ہمارے اس میں نہیں ہے ہم اگر ان کی کر رہے ہیں، کپڑوں میں، رسم رواج میں، طور طریقے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، سب میں کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کی نقل کر رہے ہیں. یعنی ہم بھی وہ بندر کی خصلتیں ہیں. اب ہم ان خصلوں سے کیسے بچیں؟ تو مجھے آنا پڑے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، کہ میں دیکھوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے رشتہ داری کرتے تھے، کیسے دنیا داری کرتے تھے، کس طریقے سے بزنس کیا، کس طریقے سے انہوں نے سب کے ساتھ سلوک کیا. تو مجھے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے قرآن کی طرف آنا پڑے گا. قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے تو پھر ہم ان بندر کی خصلتوں سے بچ سکیں گے. نہیں تو ہم پہ بھی وہی، اگر ہم نے اپنے کو صحیح نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جیسے ان پہ، اب ان کو تو اللہ تعالیٰ نے، تو ہمیں عقل ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، رزق میرے ہاتھ میں ہے، عزت میرے ہاتھ میں ہے، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، ہر چیز دنیا کی میرے ہاتھ میں ہے. اور ہم اپنے ہاتھ میں لے گئے. اپنا خیال رکھو. مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنا خیال رکھو. مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے کو بھول کے میرا خیال رکھو. مجھے اپنے کو بھول جاؤ اور مجھے پہچان لو، میرے محبوب کو پہچان لو. ہم تو ہر جگہ اپنا خیال رکھو، یہ ہے. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہم ان کی لے رہے ہیں اور ہمیں آہستہ آہستہ صلاحیت کر رہی ہیں، تو ہم پہ یہی اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں مخدوم علیہ کی فہرست میں کھڑا کر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عذاب آیا ہوا، تو اگر ہم کہیں کہ عذاب نہیں آیا ہوا، تو عذاب آیا ہوا ہے. جائیں دیکھیں، آپ شام کی طرف جائیں، فلسطین میں جائیں، آپ عراق میں جائیں، آپ مصر میں جائیں، وہاں جا کے حالت دیکھیں. آپ افغانستان چلے جائیں، آپ کشمیر چلے جائیں، عذاب تو ہے، سب عذاب میں ہے. ایک اگر دیکھا جائے پاکستان بچا ہوا ہے، تو پاکستان بچا ہوا ہے تو کب تک؟ پکڑ تو آئے گی. تو اس سے پہلے کہ پکڑ آئے ہمیں اپنے کو بچا لینا چاہیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی اسی طریقے کا عذاب لے آئے گا جیسے اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں پہ اس وقت دنیا میں عذاب ہے. اور پھر ہمارے گھروں میں بھی عذاب ہے. ہمارے گھروں میں ہم ایک دوسرے سے برداشت نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے، ہم میں اتفاق نہیں ہے،
ہم میں خلوص نہیں ہے، ہم میں خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، کسی کی ہم مہمانداری کو قبول نہیں کرتے، ہم رشتہ داروں سے دور ہیں، رشتہ دار ہمیں پسند نہیں ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ ہر چیز میں اللہ کا، یعنی جو اللہ، اب اس کو اور سمجھے کیسے اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ جو کام ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو پھر کسی کی تو مرضی لیں گے، تو کس کی مرضی لی؟ شیطان کی۔ یا اللہ کی مرضی ہے یا شیطان کی مرضی ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کی مرضی چھوڑ دی، اب شیطان کی مرضی ہم نے لے لی، اب شیطان نما انسان ہمارا نفس، اس کی مرضی لے رہے، تو اب یہ ہمارا عذاب ہے نا، یہ ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں دے گا، یہ ہمیں نقصان دے گا۔ تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ عذاب ہے کیا چیز۔ عذاب کا لفظی معنی ہے اللہ سے دوری، اللہ کو نہ پہچاننا، اللہ کو کوئی اہمیت نہیں دینا، اللہ کی مرضی کو، حالانکہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو اب ہم اپنے حالات کو چاروں طرف ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم پریشان ہیں، ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، ہم غموں فکروں کا شکار ہیں، ہمیں ہر قسم کا غم لاحق ہے، ہر قسم کی تکلیف سے ہم پریشان ہیں۔ یہ عذاب ہے ہمارے لیے، یہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہے سب کچھ، لیکن اس میں زیادہ عمل دخل میرے عمل کا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن اگر میرا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ عذاب نہیں ہے، وہ امتحان ہے، وہ ٹیسٹ ہے، اور اس میں تکلیف نہیں ہوتی، اس میں راحت ہوتی ہے، اس میں خوشی ہوتی ہے، اس میں ایمان کا اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے قریب ہم جاتے ہیں۔ یہ دو فرق ہے دونوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے اس واقعے کو میں نے جو لوگ گزر گئے ان کے لیے، جن پہ گزرا ان کے لیے، اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے، دونوں کے لیے عبرتناک واقعہ بتایا ہے۔ یعنی جو اس وقت تھے ان پہ عذاب آیا، اور ان کے ساتھ تھے ان کے لیے بھی ایک واقعہ تھا، اور پھر جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک عبرتناک واقعہ ہے، اس سے سیکھیں گے۔ یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ ہر ایک جانتا تھا، یعنی تمام لوگ، سبھی کے پاس ہی تو پیغمبر آئے ہیں اور کتابیں آئی ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس کتاب اور پیغمبر نہ آئے ہو، اور سبھی وہ اپنے وقت کے امام کو، اپنے وقت کے رسول کو، نبی کو پہچانتے تھے، مانتے تھے، کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے۔ اب جیسے اس وقت ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، وہی صورتحال ہے، فرق تو نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے، اس پیچھے والوں کے لیے بھی، آنے والوں کے لیے۔ آنے والوں میں کون ہے؟ ہم۔ پیچھے والے کون ہیں؟ ہمارے باپ دادا، ان کے لیے بھی عبرت تھا۔ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم اس واقعے سے سیکھیں کہ اللہ کے ساتھ ہماری چل ول نہیں چلے گی، ہماری کوئی کام تعویل، اللہ کا حکم سے بچنے کے لیے ہماری کوئی تعویل نہیں چلے گی، کوئی دو معنی نہیں چلیں گے، ایک ہی چلے گا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے یہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اب یعنی مجھے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس واقعے سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ صرف متقی، جو بچا ہوا، جس نے اپنے کو بچا لیا۔ کس سے؟ دنیا کی محبت کی آلودگی سے اپنے کو بچا لیا۔ کس سے؟ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے۔ کس سے؟ اپنے نفس کے تدبیروں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وہی لوگ اس نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ متقی جو بچ کر، سوچ سمجھ کر، بہت احتیاط سے زندگی، صبح سے شام تک زندگی گزار رہے ہیں، جب تک زندہ ہیں ان پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں تو 100 دفعہ سوچ رہے ہیں، کچھ کر بھی رہے ہیں تو 100 دفعہ سوچ رہے ہیں اللہ کی ناراضگی۔ سوچ کیا رہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
میں ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہ بن جاؤں. رسول اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کوئی ناراضگی نہ ہو جائے. یہ چیز ہے جو ہمیں دیکھنی ہوگی. تو اگر ہمیں متقی بننا ہے اور ہمیں بچنا ہے تو ہمیں ہر قدم پہ سوچنا ہوگا، ہر چیز میں سوچنا ہوگا، ہر فیصلے میں سوچنا ہوگا، اور پھر ہمیں ہر وقت ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف دیکھنا ہے، قرآن کی طرف دیکھنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے. ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا چاہیے. جہاں میں نے اپنی مرضی کی وہاں شیطان کی دخل اندازی شروع ہو گئی، شیطان نما انسان کی دخل اندازی شروع ہو گئی. جب تک میں اپنی مرضی چھوڑوں گی نہیں اور اللہ کی مرضی لوں گی نہیں، مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، میں متقی نہیں بن سکتی، میں جنت کی خوشبو نہیں سون سکتی، اللہ کا سونگ سکتی، نہ اللہ کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیں. یہ جو ہم جس طریقے سے ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت ہمارے منہ پہ دے ماری جائے گی، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے، عبادت ہے چاہے حقوق العباد ہے، دونوں چیزوں میں ہمیں انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے. اور احتیاط کیا کہ اللہ کی ناراضگی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی نہیں. بس یہ دو اصول بنا لیں کہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو، اللہ کی طرف متوجہ، اللہ سے اس کو دیکھنا، تو ہم بچ سکتے. نہیں تو بہت مشکل ہے. پھر ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ مغضوب علیہ یہودیوں کی ان میں جو صفت تھی، ان میں جو نافرمانی تھی، ان میں جو گستاخی تھی، جو وہ اپنے نبیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے، جو نافرمان تھے، اس کا اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہا ہے. اب یہاں یہ واقعہ ہے، اس واقعے کا پہلے پس منظر سمجھیے کہ ایک واقعہ کوئی قتل ہو گیا، اس قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے، اس آدمی کو قاتل کون ہے. تو اب معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کی فطرت معلوم تھی. یہ گائے سے بہت محبت، جیسے مصر کے لوگ تھے گائے سے بہت، موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، گائے سے بہت محبت کرتے تھے. وہ بچھڑا جو بنایا تھا وہ یہی تھا، اس کو بہت مقدس سمجھتے تھے. جیسے ہندو بالکل یہی خصلت تھی. اب اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ چیز، یہ گائے سے محبت یہ ختم کرنی تھی. ظاہر ہے پیغمبر آتا ہی انسان کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے، انسان کی خصلتوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ اور رسول سے ملانے کے لیے اور پیغمبر آتے ہیں. تو اب ان میں یہ خصلت تھی گائے سے، جو بچڑا بنا 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے پیچھے سے سارا سونا جمع کر کے بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے، مقدس سمجھتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کو ان کے دل سے یہ گائے کی محبت اور یہ عزت یہ سب نکالنے، اللہ کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، گائے کہاں سے آ گئی. تو اب یہ آدمی قتل ہو گیا، اب اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے پتہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم سے کہو کہ حکم آیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اب گائے سے تو محبت کرتے تھے، تو کہنے لگے موسیٰ سے، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، ہیں تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ اس طریقے سے یعنی حیرانگی سے کہ موسیٰ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، گائے کو ذبح کریں؟ گائے تو ایک مقدس، ہمارے لیے تو مقدس ہے، اور ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں. ایک ظاہر کہہ تو نہیں سکتے تھے لیکن کرتے تو تھے، دلوں میں تو تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی کہ کہیں میں جاہل ہوں، میں کوئی جاہل ہوں جو تمہیں یہ کہوں گا. تو یہاں اب مجھے کیا ہے کہ مجھے جو حکم دیا جائے اللہ کی طرف سے اس کو ماننا ہے، اس پہ اعتراض نہیں کرنا کہ ہے ایسا ہو سکتا ہے. اب میں یہاں مثال دوں گی مرشد کی. ظاہر ہے اس وقت جو اللہ والے ہیں وہ ہمارے لیے رہنما ہیں، اور اگر ہمارا کوئی مرشد ہے اور وہ کوئی مجھے حکم دے کسی چیز کا بھی اور اس کو ہم ایسے کہیں
کہ ہیں. اب میں مثال دوں گی یہاں آپ کو کہ میرے مرشد نے مجھے کہا کہ بھائی جاؤ طیبہ اپنا سارا زیور لے آؤ، تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں سب لے آؤ. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. تو اب میں حیرانگی سے ان کا منہ دیکھوں گی کہ ہیں. میرے دل میں کیا آئے گا، یہ کیسے پی رہے، یہ کیسے ہے، مجھ سے پیسہ مانگ رہے، مجھ سے زیور مانگ رہے. لیکن جو اللہ کا عاشق ہوگا، جو جس کا کنیکشن اللہ سے ہو گیا اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مرشد سے جڑا، تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا، وہ الٹے پاؤں جائے گا اور لے کے آئے گا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ میری یہ تربیت کر رہا ہے کہ تمہارا استاد جو کہے، تمہارا مرشد جو کہے، اس میں تمہیں ہیل حجت نہیں کرنی، اس میں تمہیں شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، اس میں کوئی تم اپنے ذہن میں کوئی غلط شبہ نہیں لانا، کوئی غلط بات نہیں لانا. یہ اس طریقے سے میں نے اس طریقے سے لیا. اب آگے یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتائے. قال انہ یقول انہا بقرۃ ولا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے کیسی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اب پہلی شرط لگا دی. انہوں نے سوال کیا، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ جیسی بھی گائے ہے، حکم آ گیا جیسی بھی گائے ہے پکڑ کے لو، ذبح کر دو، پوچھنا نہیں. اب یہاں پوچھ رہے ہیں کہ کیسی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب حکم ہے کہ سوالات کا ہے کہ جو حکم ہوا ہے بغیر چو چرا، بغیر کسی سوال، بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تعمیل کرو. لیکن اب ان کو تو گائے سے محبت تھی، اس کی محبت ان کے دلوں میں تھی اور یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. تو اب یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور طرح طرح سے سوالات کر رہے ہیں. تو پھر پوچھا کہ کیسی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پہلی شرط لگائی کہ وہ بوڑھی نہ ہو اور بچہ نہ ہو. عوام بین ذالک، درمیان میں ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کیوں سوالات کر رہے ہو، جو حکم ہوا ہے کر ڈالو. یہ اللہ، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے سمجھا دیا لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آیا، وہ سوالات کر رہے ہیں. اب سوالات بڑھتے جا رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی اتنے زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. آپ کو حکم کی تعمیل کرنی ہے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آ جائے. اب یہاں ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے کسی سے کنیکشن کیا ہے، کسی کو اپنا مرشد مانا ہے، کسی کو اپنا استاد مانا ہے، تو آپ نے قرآن اور سنت کی کسوٹی سے پرکھ کے کریں، پرکھ کے اس استاد کو لیں. جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس پر بلائنڈ فیتھ کریں، پھر اس پہ آپ سوالات اور جوابات نہیں کریں، پھر کوئی شک و شبہ نہیں کریں، پھر کوئی نافرمانی نہیں کریں، پھر ہاں ہوں نہیں کریں، پھر پس و پیش نہیں کریں. کیوں کہ جب تک آپ یہ بلائنڈ فیتھ نہیں کریں گے، آپ کو وہ چیز نہیں مل سکتی جو آپ چاہ رہے ہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنا. تو اس کے لیے تو آپ کو بلائنڈ فیتھ کرنا ہوگا. استاد تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. جب آپ نے شروع میں اس کو قرآن و سنت سے اس پہ کسوٹی پہ پرکھ لیا، تو اب شک کا اس کا، اب شبہ کا اب کیا. تو یہ جو شک شبہ یہ سب دنیا ہے. دنیا کی نظر سے ہم دیکھیں گے تو ظاہر ہزاروں شک شبہ آئیں گے، لیکن جب ہم اللہ اور رسول کی محبت سے، اطاعت سے، اس کے عشق سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں کوئی چیز ان کی کہیں بھی بری نہیں لگے گی. ہم فوراً اطاعت کریں گے، بغیر چوں چرا کے 10 قدم بڑھ کر اطاعت کریں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو جائے، تو اس کا طریقہ تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تم فوراً جو کہا گیا ہے اس پہ عمل کرو. لیکن یہاں سوالات شروع ہو گئے.
جب سوالات شروع ہو گئے تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے، یعنی پوچھے کہ وہ ہمیں بتائے. قال انہ یقول انہا بقرۃ، کہ اس کا رنگ کیسا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کا رنگ، اس گائے کا رنگ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، بالکل خوبصورت یعنی گولڈن سی ہو، اور وہ آنکھوں کو بھلی لگتی ہو، جب دیکھیں تو ہمیں ہماری آنکھوں کو خوشی حاصل ہو. ہاں، اب یہ دوسرا سوال انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی پابندی لگا دی کہ اب تمہیں ایویں ادھر ادھر کی گائے، کالی پیلی نیلی، یہ گائے نہیں لینی ہوگی، اب تم خاص اسی رنگ کی گائے لوگے جو گولڈن کلر کی ہوگی اور آنکھوں کو خوبصورت لگے گی. اب اس میں ہمارے لیے کیا نقطہ ہے، ہمیں یہ دیکھو، ہمیں کہا گیا کہ اب میں یہاں ایک نقطہ آپ لوگوں کو بتاؤں. شیخ نے بتایا کوئی آیت ہمیں پڑھنے کے لیے، یہ پڑھ لینا. اب ہم کیا کریں گے، ہم لوگوں کی کیا عادت ہے، صبح پڑھیں کہ شام کو پڑھیں، مغرب کو پڑھیں کہ عصر کے وقت پڑھیں. اب یہ ہمارے سوالات ہیں. 100 دفعہ پڑھیں کہ 200 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، کتنی دفعہ پڑھیں، یہ ہمارے سوالات ہیں. انہوں نے کہا تھا پڑھ لو بس. انہوں نے نہ کوئی ٹائم بتایا، نہ کوئی گنتی بتائی، نہ کچھ بتائی. اب یہ ہم اپنے لیے مشکل کر رہے ہیں، یہ تعداد بھی ہم اپنے لیے لے رہے ہیں، ٹائم بھی اپنے لیے لے رہے ہیں، سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ بے نہیں، اسی طرح ہم لوگ کر رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اب اس وقت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم ہے اور اللہ سے بات ہو رہی ہے. اب یہاں میرے مرشد ہیں اور اللہ کی مرضی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے. اب میں مرشد سے سوالات کروں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے سوالات کر رہی ہوں، اور میں اللہ سے ظاہر ہے مرشد تو مجھے وہی بتائے گا نا جو اللہ اور رسول کی مرضی ہوگی. وہ بیماری، میری بیماری، وہ میرا روحانی ڈاکٹر ہے، وہ تزکیہ نفس کر رہا ہے، وہی سب کچھ میرے لیے کر رہا ہے. تو اب تو مجھے تو اس پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں میں ڈاکٹر سے پوچھوں گی، کسی جسمانی ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں اس سے سوالات کروں کہ نہیں اس مرض میں تو مجھے یہ دوا چاہیے اور یہ دوا چاہیے، یہ دوا آپ نے یہ دوا رکھی ہے، اس کمپنی کی لوں کہ اس کمپنی کی لوں. یہ سوالات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سمجھیں، ایک ایک آیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہ کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہ رہا ہے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ کچھ سوالات نہیں کرنے، بس حکم کی تعمیر. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی الا بقرہ تشابہ علینا. تو آپ دوبارہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف بتا دے. کیوں؟ ہزاروں قسم کے، ہزاروں رنگ کی گائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف بتا دے تو انشاء اللہ مہتدون، انشاء اللہ تعالیٰ ہم وہ ڈھونڈ لیں گے. اب یہ دیکھیے اب یہ سیم ہماری اللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں، جو ہم لوگوں میں آتے ہیں وہ ظاہر ہے ہم تو وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. وہ بھی ایک پیغمبر کو ماننے والے تھے، ہم بھی پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے، ان کے پاس بھی وہی آئی تھی، ہمارے حضور کے پاس بھی وہی قرآن کی شکل میں ہے. تو اب جب ہم سوالات کر رہے ہیں تو نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا کر رہے ہیں. ہم مزاج کو نہیں سمجھ رہے. ہم اپنے مرشد کو، اسی لیے کہتے ہیں اپنے مرشد کو، مزاج کو خاموش رہنا چاہیے، بالکل خاموش رہنا چاہیے، اور اپنے مرشد کے مزاج کو سمجھنا چاہیے. باادب رہنا چاہیے، اطاعت گزار رہنا چاہیے، اور فرما بردار رہنا چاہیے، مخلص رہنا چاہیے. سب یہ چیزیں سب اللہ ہی کے لیے ہوں گی. لیکن اس وقت میرے سامنے اللہ کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، میرا کنیکشن اس سے ہے، تو اب میں اس کے سامنے یہ برتاؤ کروں گی تو میرا اللہ کی طرف سب کچھ جائے گا. ظاہر ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے تو وہ اللہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہمیں دے رہا ہے. تو مجھے اپنے تمام یہ عادتیں، ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اور جتنے بھی ہمیں یہ عادتیں ہیں اللہ اور رسول کے مزاج کے نہ ماننے کی اور اپنے شیخ کی بات نہ ماننے کی، یہ ہمیں اپنے اندر سے دور کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو ہمارا بھی اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کی فہرست میں شامل کر دے گا.
کر ہی دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں تو سب کو شامل کر دیا ہے. اب اس فہرست سے مجھے اپنا نام کٹوانا ہے. تو نام کٹوانے کے لیے مجھے سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا، اپنے عمل کو دیکھنا ہوگا، اپنی نیت کو دیکھنا ہوگا، اور ہر چیز میں تدبر کرنا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا قال انه يقول ان بقرة وذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. اپنے رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو، اس نے زمین کو جوتا بھی نہ ہو، اور اس نے زمین کو پانی بھی نہ دیا ہو. مسلمۃ لا شیء فیہا، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، داغ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر بولے قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا اب ہم پہنچ گئے. تو اللہ کو کون سی گائے چاہیے، کون سی کہہ رہا ہے. فذبحوها، انہوں نے ذبح کی. وما كانوا يفعلون، ذبح کرنے والے نہیں تھے، لیکن اب مجبور ہو گئے کہ انہوں نے ذبح کر دی. اپنے لیے کتنی مشکلات ڈھونڈی. اب یہ دیکھیے، اب اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں ایک حکم آیا گائے ذبح کرو، ایک گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، بات ختم تھی. نہیں، انہوں نے اس میں کیڑے ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اطاعت کرنا نہیں چاہ رہے تھے، گائے کی محبت تھی، اسے چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے. تو اس میں ہیل، حجت، بہانے، شک اور شبہ، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں میں ہیں. اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ہم اسی طرح اسی طرح ہم کر رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو یہ نہیں کرو، جو تمہیں حکم دیا جائے اس کو امنا صدقنا کہہ کے اس پہ عمل کرو. سوچو سمجھو، جب تمہارا میرے سے کنیکشن، میرے بندے سے تمہارا کنیکشن میرے ذریعے ہو جائے گا، تو وہ جو حکم دے اس پہ عمل کرو، کوئی شک و شبہ مت کرو. نتیجہ بھی مت دیکھو کہ دنیا کے لحاظ سے نتیجہ اچھا نکلے گا کہ آخرت کے لحاظ سے نتیجہ، کہ دنیا کے لحاظ سے خراب نتیجہ تو نہیں نکلے گا. اب یہی تمام چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو مجھے کوئی چیز اسی لیے کہتے ہیں اپنے دماغ کی، اپنے دل کی سلیٹ کو صاف رکھنا چاہیے. وہاں پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. مرشد کے آ کے بیٹھیں گے بالکل صاف ستھرا، تو جب وہ جو کہیں گے، جو حکم دیں گے، تو وہ ہمارے اس پہ اچھے طریقے سے لکھا بھی جائے گا، ہمیں سمجھ بھی آئے گا، اس کی حکمت بھی سمجھ میں آئے گی. سب کچھ آلریڈی ہمارے دل دماغ بھرے ہوئے ہیں دنیا کی محبت سے، کینے سے، بغض سے، غیبت سے، جھوٹ سے، منافقت سے، لالچ سے، ان تمام چیزوں سے، نافرمانیوں سے. تو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ میں کیسے لے سکتی ہوں؟ اللہ کو جاننا، اللہ کے رنگ میں رنگنا، اللہ کا خلیفہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جنت الفردوس حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے. جنت الفردوس کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. تو اس کے لیے تو آپ کو وہ اللہ کی آنکھیں حاصل کرنی ہوں گی، اللہ کا نور حاصل کرنا ہوگا اسی دنیا میں. اسی لیے کہتے ہیں یہ دنیا قیمتی ہے، یہ زندگی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے. اگر آپ لوگوں نے اس دنیا کو اپنے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کو آپ نے اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کیا تو ہم خسارے میں ہوں گے. دنیا بھی ہماری خراب، اور آخرت میں دوزخ کے گڑھے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.